مجھے لگتا ہے تم زیادہ سوچ رہی ہو، پروفیسر کتب نے کہا۔ نہیں سر، میں سچ کہہ رہی ہوں، ہم بچوں کے ساتھ اتنی دور کا سفر نہیں کر سکتے، آپ خود سوچیں۔ آئزل نے سر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس سال وہ لوگ بچوں کو ٹرپ پر لے جا رہے تھے، جگہ کشمیر ڈیسائیڈ ہوئی تھی، مگر آئزل کو وہاں جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھیں مس آئزل، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بہتر ہے آپ جائیں اور کل کی تیاری کریں۔ سر نے سختی سے کہا تو آئزل خاموش ہو گئی۔ کشمیر جنگل اور وادیوں کی بستی ہے جہاں پر زندگی ہے، کیا ہم واقعی یہاں کام کرنے والے ہیں؟ ملیحہ نے جنگل میں بنے اس خستہ حال گھر کو دیکھ کر منہ بنایا تھا۔ نہیں، تمہارے لیے اسپیشل کیبن ہے۔ اور ہان نے اسے مسکرا کر کہا، کہاں؟ ملیحہ نے ستائشی انداز میں پوچھا۔ وہاں، اس اسٹور روم میں۔ اور ہان نے ہاتھ کا اشارہ باہر ایک اسٹور روم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بہت بدتمیز ہو تم، ملیحہ نے منہ بنا کر کہا تھا۔ دیکھو، تم دونوں اپنی زبان اور حرکتیں قابو میں رکھو، ہم کوئی بھی گڑبڑ افورڈ نہیں کر سکتے۔ حازم نے کمرے میں قدم رکھتے سختی سے کہا تو ملیحہ اور ریحان دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ معاذ، کیا خبر ہے؟ اب کی بار حازم معاذ میں مخاطب ہوا تھا۔ آج رات کئی لڑکیاں ٹرانسپور ہوں گی، ہمیں بس اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، معاذ نے انہیں اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے، اور ریحان تم جاؤ رات کے کھانے کا انتظار کرو، اور ملیحہ تم جا کر روسی کراؤ۔ حازم نے دونوں کو حکم جاری کیا تھا۔ ایک منٹ، ہم یہاں کھانا کیسے بنائیں گے؟ ریحان نے آئی برو چکا کر سوال کیا۔ لکڑیاں جلا کر، جواب معاذ نے دیا تھا، اور پھر وہاں کی سیٹنگ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اور ریحان نے اس کا جواب سن کر پہلے حازم اور پھر ملیحہ کو دیکھا تھا۔ وہ لوگ بچوں سمیت صبح 6 بجے نکلے تھے اور تقریباً 2 بجے کشمیر پہنچے تھے۔ اسلام آباد سے کشمیر جانا یوں تھا ایک خوبصورتی سے نکل کر دوسرے خوبصورت شہر جانا۔ آئزل کو کشمیر کی وادیاں پسند تھیں۔ مس، کیا ہم لوگ اس پہاڑ پر جائیں گے؟ ایک بچے نے سوال کیا تھا آئزل سے۔ نہیں بچے، اگر آپ وہاں گئے تو، اور اگر آپ کو چوٹ لگ گئی تو پھر؟ یہاں ہسپتال بھی نہیں ہے قریب میں، آئزل نے اسے پیار سے پچکارا تھا۔ اچھا مس، ہم پارک کب تک پہنچیں گے؟ ایک دوسرے اسٹوڈنٹ نے سوال کیا۔ بس کچھ ہی دیر میں۔ آئزل سارے اسٹوڈنٹ کی فیوریٹ ٹیچر تھی، کیونکہ وہ بچوں کو سختی اور پیار دونوں سے رکھتی تھی، اور یہی بات کچھ ٹیچرز کو جچتی تھی۔ ان لوگوں نے اپنا حجرہ بہت خوبصورت طریقے سے بنایا تھا، اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ معاذ کا تھا، کیونکہ اسے ہر چیز صاف ستھری چاہیے ہوتی تھی۔ حازم اس وقت گھر سے تھوڑی دور ایک جگہ پر کھڑا تھا جب اس کے پیچھے معاذ آیا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم ادھر؟ معاذ نے سوال کیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر یہاں ایک قید خانہ بن جائے تو بہتر رہے گا۔ وہ ایک انتہائی چھوٹا کمرہ تھا جہاں بس 4 لوگوں کی قید کیا جائے۔ تمہیں کسے قید کرنا ہے یہاں؟ جو اس کی ضرورت پڑ گئی؟ معاذ نے اندر جا کر اس کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ کیا پتہ ریحان اور ملیحہ کے لیے ضرورت پڑ جائے، حازم نے مسکرا کر کیا۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے تمہیں بیٹ کو منع کرنا چاہیے تھا، انہیں ایک ساتھ یہاں نہیں بھیجتے، معاذ نے سنجیدگی سے کہا۔ اور تم جانتے ہو معاذ، وہ دونوں ایک ساتھ ہی بہت اچھے سے کام کر سکتے ہیں۔ حازم نے ماتھے پر سے پسینہ صاف کیا تھا، وہ اس قید خانے کو مکمل بنا چکا تھا۔ چلیں؟ معاذ نے سوال کیا۔ ہاں، اور ان دونوں میں سے بھی پوچھو مغرب سے پہلے آ جائے، ورنہ یہاں جانور نکل آئیں گے، حازم نے پریشانی سے کہا۔ عشاء کی اذان ہو چکی تھی اور وہ لوگ واپس جانے لگے تھے جب کچھ ٹیچرز کو ہائی وے پر چائے پینے کا شوق ہوا تھا۔ آئزل بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، سو وہ نہیں گئی۔ مس، آپ ہماری وجہ سے نہیں گئی؟ ایک بچی نے پیار سے سوال کیا۔ ہاں، کیوں؟ آئزل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ بہت اچھی ہیں، اس بچی نے پیار سے تبصرہ دیا اور پھر سونے لگی۔ آئزل اس کی حرکت پر مسکرا اٹھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب بس کے اندر کچھ لوگ گھستے تھے جن کے ہاتھ میں اسلحہ تھے اور چہرہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا۔ سارے بچے چیخنے لگے۔ خاموش، ایک شخص چیخا تھا۔ بالکل خاموش، ورنہ یہی گولی مار دوں گا۔ ڈرائیور چل، اب سیدھا گاڑی ریورس کر، دوسرے گنڈے نے کہا۔ آپ لوگ زبردستی نہیں کر سکتے، آئزل نے غصے سے کہا۔ اوہ، تو بس میں خوبصورت حور پری بھی ہے، ایک کمینے گنڈے نے سر تپیرے سے دیکھا تھا اور پھر قدم اس کی جانب بڑھائے۔ خبردار جو میرے پاس بھی آئے، آئزل نے قدم پیچھے لیے تھے۔ پاس تو اب آنا ہی پڑے گا، آخر کو اتنی خوبصورت ٹیچر جو ملی ہے، لڑکے نے اسے مسکرا کر کہا۔ تبھی آئزل بس کے پیچھے دروازے سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ آس پاس صرف جنگل تھا، وہ اندھا دھند جنگل میں بھاگ رہی تھی۔ یہ کھانا کھانے سے اچھا ہے میں زہر ہی کھا لیتا، ریحان نے منہ بناتے کہا، کیونکہ کھانا ملیحہ نے بنایا تھا۔ تو جاؤ، میرے بیگ میں پڑا ہے، کھا لو، ملیحہ نے صاف گوئی سے کہا۔
تم زہر لے کر گھومتی ہو ساتھ؟ فرحان نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، تم جیسوں کے لیے، ملیحہ نے مسکرا کر کہا۔ تم دونوں کبھی چپ بھی رہا کرو۔ معاذ نے دونوں کو باری باری دیکھا تھا۔ معاذ، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اصل میں ضرورت ہے اس زہر کی؟ ملیحہ نے معاذ کو گھوری سے نوازا تھا۔ سینئر ہوں تمہارا، معاذ نے سختی سے کہا تھا۔ ایک منٹ، کیپٹن کہاں ہے؟ فرحان نے سوال کیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے اس خالی جگہ چلی گئی تھی۔ وہ لوگ اس کے پیچھے ابھی بھی پاگلوں کی طرح پڑے تھے۔ وہ ان سے نظر بچاتی اس کمرے میں نکلنے لگی تھی جب کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ شش، ریلیکس۔ آواز مردانہ تھی مگر خوبصورت تھی۔ حازم نے دھیرے سے اس کے منہ پر ہاتھ اٹھایا، منہ پر سے ہاتھ اٹھایا تھا۔ نیلی چمکتی آنکھوں میں نمی تھی۔ مڑ کر اس نوجوان کو دیکھا۔ حازم نے اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر اپنے سیف ہاؤس کی جانب لے جانے لگا۔ اندر آتے ہی گرماہٹ اور سکون محسوس ہوا تھا۔ تینوں کی نظریں بھی اس ساختہ ہی دروازہ کی جانب اٹھی تھیں جیسے حازم لاک کر رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ معاذ نے کھڑے ہوتے حازم سے سوال کیا۔ کیا کر رہی تھی تم اتنی رات کو جنگل میں؟ حازم نے معاذ کے سوال کو اگنور کیا تھا اور سامنے کھڑی عائزل سے پوچھا تھا۔ میں ٹرپ پر آئی تھی، عائزل نے خود کو سنبھالتے کہا۔ جلدی بولو۔ حازم سخت ہوا تھا۔ پھر ہماری بس میں گنڈے گھس آئے اور مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا اور میں یہاں جنگل میں پھنس گئی۔ ابھی جانے لگی تھی کہ آپ آ گئے۔ عائزل نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہی تھی، جبکہ فرحان اور عائزل کے اس طرح ڈرنے پر اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ حازم نے اس کی نظروں میں بغور دیکھا تھا۔ میں یہاں اتنی ڈری ہوئی ہوں اور آپ کو لگتا ہے میں اس حال میں جھوٹ بولوں گی؟ عائزل نے معصوم سے انداز میں کہا۔ بھائی، اتنی پیاری لڑکی ہے، جھوٹ کیوں کہے گی؟ فرحان نے کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ حازم نے فرحان کو مکمل اگنور کیا۔ یہ بھائی آج کل کچھ زیادہ ہی اگنور نہیں کرنے لگ گئے؟ فرحان نے ملیحہ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ تم چپ کرو ورنہ تمہیں دنیا سے اگنور کر دیں گے، ملیحہ نے بھی اسی انداز سے کہا۔ میرا نام عائزل مغل ہے۔ عائزل نے نظروں کا طاق اپنے ہاتھوں کی جانب رکھا تھا۔ اسے حازم کی نظریں عجیب لگ رہی تھیں۔ مجھے شک ہو رہا ہے یہ ہیڈ کے رشتہ دار ہے، فرحان نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں کیسے شک ہو رہا ہے؟ ملیحہ نے سوال کیا۔ یہ بھی مغل اور وہ بھی مغل، فرحان نے ایسے کہا جیسے وہاں سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں رات صبر کر لیں، صبح ہم آپ کو خود چھڑائیں گے، حازم نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ آپ نے کچھ کھایا؟ معاذ نے عائزل کی ہچکچاہٹ دور کرنے کے لیے کوشش کی تھی۔ نہیں، عائزل نے بچوں کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ آ جائے، پھر پہلے کچھ کھا لیں۔ معاذ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا جبکہ ملیحہ اس کے لیے کھانا نکالنے لگی تھی۔ ویسے آپ لوگ کون ہیں؟ میرا مطلب بیچ جنگل میں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ عائزل نے تھوڑی دیر بعد پوچھا تھا۔ ہم شکاری ہیں، فرحان نے فوراً اسے جواب دیا۔ اوہ، تو آپ لوگ جنگلی جانور کا شکار کرتے ہیں؟ عائزل نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، ہم انسانوں کا شکار کرتے ہیں، فرحان نے بالکل سنجیدگی سے کہا۔ نوالا لیتا عائزل کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ تم ڈرو مت، یہ مذاق کر رہا ہے، ملیحہ نے فرحان کو چونٹی نوچتے کہا۔ فرحان کا قہقہہ بلند ہوا۔ ہا ہا، میں مذاق کر رہا تھا، فرحان نے قبول کیا تو پھر وہ کھانا کھانے لگی۔ اسے آج رات صوفے پر سونا تھا۔ پہلے کئی بار تو وہ بس کروٹیں بدلتی رہتی تھی اور پھر اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگ گئی تھی۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ عائزل نے خود کو کوسا۔ پتہ نہیں بچے سیف ہوں گے یا نہیں، ایک الگ فکر وہ بھی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے حازم کے کمرے کی جانب قدم بڑھائے اور پھر دھیرے سے دروازہ بجایا تھا۔ پہلی بار بجانے پر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ دوسری بار بھی خاموشی دیکھ کر وہ پلٹنے لگی تھی جب حازم نے دروازہ کھولا۔ ہلکے نیلے رنگ کے ٹراؤزر شرٹ میں رف سا ہولیا لیے وہ پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ مجھے کمفرٹر چاہیے تھا، حازم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ گرم ہو رہا ہے ہال تو، پھر کیوں چاہیے؟ حازم نے سینے پر ہاتھ باندھے پوچھا تھا۔ اصل میں مجھے کمفرٹر کے بغیر نیند نہیں آتی، یا تو آپ کوئی تکیہ دے دیں مجھے، عائزل نے جلدی سے حل دیا۔ حازم سر ہلاتا اندر گیا اور پھر ایک کمفرٹر اور تکیہ لا کر اسے دیا۔ تمہیں ٹراما ہے نا؟ حازم نے سر سے اس انداز میں پوچھا۔ ہاں، نہیں، عائزل نے جلدی سے جواب بدلا تھا۔ حازم نے اسے غور سے دیکھا اور پھر واپس دروازہ بند کر دیا۔ وہ تکیہ اور کمفرٹر لیے سکون سے سوئی تھی۔ فجر کا وقت ہوا چلا تھا۔ عائزل کی آنکھ بھی ایسے ہی کھل گئی تھی۔ وضو کے لیے اس نے پانی چاہیے تھا اور یہاں ایسی کوئی چیز اسے مل نہیں رہی تھی جسے پانی اسٹور ہو۔ کچھ دیر پریشانی میں بیٹھی رہی جب کوئی کمرے سے نکلا تھا۔ بے ساختہ گردن گھمائی تو حازم تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بھی ٹھٹکا تھا۔ تم سوئی نہیں کیا رات بھر؟ حازم نے سرسری انداز سے پوچھا۔ سوئی تھی مگر نماز پڑھنی ہے،
حاصل نے اسے مسکرا کر کہا تھا اور حاسم نے اپنی نظر جھکا دی تھی۔ اس لڑکی کی طرف مت دیکھنا، یہ جادو کرنی لگتی ہے۔ حاسم نے دل کی آواز آئی تھی۔ تو پڑھ لو، میں کون سا منع کروں گا؟ حاسم نے تلخی سے کہا۔ مجھے وضو کرنا ہے، حاسل نے پریشانی سے بتایا۔ بی بی، اب میں سالار سکندر تو ہوں نہیں جو تم کہو وضو کرنا ہے اور میں بولوں کہ میں کروا دیتا ہوں۔ حاسم نے منہ بناتے کہا۔ سالار سکندر کون؟ حاسل نے سوال کیا، جیسے یہ نام کبھی پہلے سنا ہی نہ ہو۔ ناول نہیں پڑھتی کیا آپ؟ حاسم نے صدمے سے پوچھا تو حاسل نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں پاس ہی ایک نہر بہتی ہے، اب وہاں چلی جائیں وضو کرنے۔ حاسم نے اسے مشورہ دیا تھا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ جنگل ہے، میں اکیلی جاؤں اور کوئی جانور مجھے کھا لے پھر؟ حاسل نے معصوم سے انداز سے پوچھا تو وہ اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی ڈرپوک لڑکیوں کو آج جانور ہاتھ بھی نہیں لگانا پسند کرتے۔ حاسم آج اور ہاں لگ رہا تھا۔ اگر ان تینوں میں سے کسی نے بھی اسے اس طرح بحث کرتے دیکھا ہوتا تو وہ اش کرتے۔ آپ کو کانٹیکٹ ہے کیا یہاں کے جانوروں سے؟ نہ جانے کیوں حاسل کو غصہ آ رہا تھا۔ اچھا چلیں، آپ کو میں کروا دیتا ہوں وضو، حاسم نے بالآخر کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سالار سکندر بننے کی، بس مجھے لے جائیں وہاں تک، میں خود کر لوں گی وضو۔ حاسل مغلے ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ کھلی فضا میں وضو کر کے اب وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ حاسم اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ نماز پڑھ کے حاسل واپس سو گئی تھی اور اگلی بار اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ باہر کی جانب نکلی تھی جہاں اسے وہ چاروں نظر آئی تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے ان کی جانب قدم بڑھائے۔ گڈ مارننگ، فرحان نے خوش باش انداز میں کہا۔ مارننگ، حاسل نے مسکرا کر جواب دیا، پھر نظریں حاسم پر مرکوز کی جو ماس کے ساتھ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ سنیں، حاسل نے اس کو پکارا تو حاسم کے کام کرتے ہاتھ رکے تھے مگر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، حاسل نے بات مکمل کی تھی۔ تم یہاں سے کیوں نہیں جا سکتی؟ حاسم نے کلہاڑی سائڈ پر رکھتے کہا اور قدم اس کی جانب بڑھائے۔ کیوں؟ حاسل نے حیرانگی سے پوچھا۔ ملیحہ اور ارحان بھی چونکے تھے۔ کیونکہ تم ہمارا اڈا جان گئی ہو اور ہم تم پر یقین نہیں کرتے، اس لیے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتے۔ جواب ماس کی جانب سے آیا تھا۔ مگر میں کچھ نہیں کروں گی، یقین کریں، حاسل نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ ملیحہ جاؤ، اسے کمرے میں بند کرو، حاسم نے حاسل کو حکم دیا تھا۔ دیکھیں، مجھے آپ لوگوں میں اور آپ کے کام میں یا پھر اس بیکار سے اڈے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے بس گھر جانا ہے، میرے والد اور میری منگیتر میرا انتظار کر رہے ہوں گے، حاسل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ملیحہ، سنائی نہیں دیا کیا کہا؟ حاسم کی چلا کر کہنے پر ملیحہ ڈر گئی تھی، پھر حاسل کو بازو سے تھامتی اندر لے جانے لگی۔ میں نے خود اس کا ڈیٹا چیک کیا تھا، سب کلیئر تھا، تم کیوں اسے قید میں رکھ رہے ہو؟ فرحان نے ماس سے سوال کیا تھا۔ خاموش رہو، ماس نے اسے تنبیہ کی۔ یہ کل سے آپ لوگ کچھ زیادہ اگنور کر رہے ہیں مجھے، فرحان نے منہ بناتے کہا۔ شکر کرو اگنور کر رہے ہیں، ورنہ تمہیں اس مشن میں لانے کا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا ہمارا، ماس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اللہ پوچھے، فرحان نے کہا اور پھر وہاں سے گھر کی جانب آنے لگا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا، اس کے بعد وہ لوگ چاروں مشن پر جانے والے تھے۔ منیا، اس لڑکی نے کچھ کھایا؟ ماس نے سرسری انداز سے پوچھا۔ نہیں، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، ملیحہ نے فکر مندی سے کہا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، فرحان کہہ کر اٹھنے لگا تھا۔ رہنے دو، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، بھوک لگے گی تو خود کھا لے گی کھانا، حاسم نے ناگہانی سے کہا اور پھر بھائی کی جانب نکل گیا۔ وہ تینوں بھی کھانا کھا کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں، پہلے گڈے پڑ گئے اور اب یہ پاگل شکاری۔ حاسل کمرے میں ٹہلتے ہوئے خود کو کوسے جا رہی تھی، دروازے کو کھولنے کی کوشش کی مگر لاک۔ اوف، پاگل آدمی، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ حاسل نے دروازے پر زور سے لات ماری تھی جس کے نتیجے میں اسے خود ہی چوٹ لگ گئی۔ ابھی وہ اپنے درد میں تھی، باہر سے چیخنے کی آواز آئی۔ یا اللہ، حاسل نے ڈر کر دروازہ بجانے لگی۔ فرحان نے عجلت میں دروازہ کھول دیا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی اس کی نظر حاسم پہ پڑ گئی تھی، وہ خون میں لت پت تھا، ماس اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ حاسل نے ملیحہ سے پوچھا۔ گولی لگی ہے، ملیحہ نے سرد لہجے میں کہا۔ وہاں کسی بھی قسم کا کوئی جذبات نہیں تھے۔ فرحان فرسٹ ایڈ لایا تھا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ مجھے گولی نکالنے نہیں آتی، ماس کو دیکھتے اس نے روتے ہوئے کہا۔ بکواس کرنے کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے؟
ماس نے غصے سے اسے پرے دھکیلا، پھر خود اس کی جگہ بیٹھا۔ آہ! حازم کی چیخیں بلند تھیں۔ میں کر دیتی ہوں، مجھے اس چیز کا تجربہ ہے۔ عائزل نے ماس کو دیکھتے کہا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر عائزل بیٹھ کر کافی پروفیشنل انداز میں گولی نکال رہی تھی، پھر اس کی پٹی کر رہی تھی اور اب اسے نیند کی گولی دے رہی تھی۔ ماس کی ہر حرکت پر نظر رکھا ہوا تھا۔ انہیں سوپ پلانا ہوگا جب یہ اٹھیں تو۔ عائزل نے ملیحہ کو کہا، میں سامان لے آتا ہوں، فرحان نے کہا اور پھر بھائی کی طرف قدم بڑھائے۔ میں بھی چلتی ہوں، کچھ کام ہے مجھے بھی۔ ملیحہ اس کے پیچھے لپکی۔ وہ دونوں پہاڑ سے نکل کر اب سڑک پر چل رہے تھے۔ بڑی بات ہے، اکیلے چھوڑ دیا اس کو اس لڑکی کے ساتھ۔ چلتے چلتے فرحان نے تبصرہ کیا۔ کیا مطلب؟ ملیحہ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب عموماً اگر لڑکی کسی سے محبت کرتی ہے تو اسے غیر لڑکی کے ساتھ یا آس پر برداشت بھی نہیں کرتی۔ تم پھر اسے خود چھوڑ آئی ہو نا؟ فرحان نے وضاحت سے کہا۔ اور تمہیں کس نے کہا میں محبت کرتی ہوں ماس سے؟ ملیحہ نے آئی برو اچکا کر سوال کیا۔ میں نے تو ماس کا نام لیا ہی نہیں، مس ملیحہ راجپوت۔ فرحان نے اپنی ہنسی چھپاتے کہا۔ بہت بدتمیز ہو، ملیحہ نے اس کی کمر پر مکہ مارتے کہا تھا۔ آپ کو یہ سب کیسے آتا ہے؟ ماس نے سامنے بیٹھی عائزل سے پوچھا تھا۔ میں نے میڈیکل کیا ہے اور پھر آرمی میں میڈیکل ڈاکٹر کی ٹریننگ بھی کی تھی، عائزل نے اسے تفصیل سے بتایا۔ مگر آپ نے کہا تھا آپ ایک ٹیچر ہیں، ماس نے سوال کیا۔ اب ہوں، پچھلے 3 سالوں سے، عائزل نے اداسی سے کہا۔ آرمی کیوں چھوڑی؟ ماس نے صرف سے جسا پوچھا۔ کیونکہ مجھے زندگی جینی تھی، عائزل نے حازم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ چکا تھا، اس کی پلکیں حرکت کر رہی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے آرمی والے زندگی نہیں جیتے؟ ماس نے اگلا سوال پوچھا۔ جیتے ہیں مگر کم مدت کے لیے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کب کون کہاں سے حملہ کر دے اور ہم چل بسیں، عائزل نے مسکرا کر کہا۔ شہید ہونا اعزاز ہے، ماس نے بھی اسی انداز میں مسکرا کر کہا۔ جانتی ہوں، مگر ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے زندگی کو دیکھنے کا۔ عائزل نے آگے بڑھ کر حازم کا بازو تھاما تو وہ کرٹ کھا کر اٹھا۔ مجھے چھونا مت، حازم نے اسے دیکھتے ہوئے کافی غصے سے کہا۔ عائزل وہاں سے کھڑی ہو گئی تو ماس اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ماس نے سوال کیا۔ پتہ نہیں کس طرح پٹی کی ہے، خون بند ہی نہیں ہو رہا، حازم نے کافی ناگواری سے کہا۔ اب میں کوئی ماما ہاشم تو ہوں نہیں جو آپ میری برائی کریں گے تو میں منہ بنا لوں گی۔ شکر کریں آپ کو تھپڑ نہیں مارا، عائزل نے کہا اور پھر واپس خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے کون سا حرکت کی تھی تھپڑ کھانے والی؟ حازم نے واپس صوفے پر لیٹتے ہوئے کہا۔ تم اسے یہاں قید کب تک رکھو گے؟ ماس نے سوال کیا۔ جب تک یہ مشن ختم نہیں ہو جاتا، حازم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو تم اسے اپنے دل کی بات بتا دو، فرحان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں بتا رہی، پتہ نہیں کیا سوچے گا وہ۔ ملیحہ کو عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے سوچنے کی فکر کرتی رہو اور پھر وہ یہ بتا رہا ہوگا اسے عائزل مغل اچھی لگنے لگی ہے، فرحان نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کس کو عائزل اچھی لگنے لگی ہے؟ صوفے پر بیٹھے حازم نے آئی برو اچکا کر سوال کیا۔ ملیحہ کو دوستی کرنا چاہتی ہے، فرحان نے جلدی سے بات بنائی۔ ویسے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ پھر اس کی طبیعت کے متعلق پوچھا۔ میں ٹھیک محسوس کر رہا ہوں، تم جاؤ اور ماس کے ساتھ کام کرواؤ اور لکڑیاں کٹواؤ، کیلا کر رہا ہے، حازم نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ فرحان سر ہلاتا باہر کی جانب چلا گیا۔ رات کو وہ لوگ کھانا کھانے لگے تھے۔ عائزل کو بلایا؟ ماس نے سوال کیا۔ نہیں، ملیحہ کی جانب سے جواب آیا۔ حازم بے ساختہ کھڑا ہوا تھا اور دروازہ بجایا مگر کوئی جواب نہیں۔ جب دوسری بار بھی کوئی جواب نہیں آیا، اس نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ یہ کھڑکی لاک کیوں نہیں کی کس نے؟ حازم نے غصے سے پوچھا اور گھر سے باہر بھاگا۔ شکریہ اللہ، بھاگنے میں تو آسانی کی آپ نے۔ عائزل اندھا دھند چاند کی روشنی میں بھاگ رہی تھی اور ابھی وہ سانس لینے کے لیے رکی تھی تو اسے وہی قید خانہ دکھا۔ حد ہے، یہ 4تھا قید خانہ ہے، اتنے قید خانوں کی کیا ضرورت؟ گہرا سانس لیتے عائزل نے خود سے کہا۔ یہ 4تھا قید خانہ نہیں، پہلا ہی ہے، بس آپ 4 بار گھوم کر یہیں آ جاتی ہیں۔ عقب سے حازم کی آواز سن کر وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ کیا ہوا؟ نیلی آنکھوں والی بلی کو راستہ نہیں ملا؟ ماس نے آتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ نام ہے اس کا، حازم نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، ماس میں پھر ماس تھا۔ حازم نے قدم بڑھا کر اپنے اور عائزل کے بیچ کا فاصلہ طے کیا اور اس کی کلائی پکڑ کر گھر کی جانب لے جانے لگا۔ دیکھو تم لوگ جو کوئی بھی ہو، یقین کرو میں کچھ نہیں کروں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی تمہارا، عائزل اس کی منتیں کرنے لگی تھی۔
تم آرمی میں تھی، تم نے ہمیں نہیں بتایا؟ اب تم پر بالکل بھی یقین نہیں مجھے، سمجھی؟ حازم اس پر غصے سے چلائے تھا۔ نیند کی گولیاں کا اثر نہیں ہوتا کیا آپ پر؟ عائزل نے عجلت میں پوچھا۔ دیکھو لڑکی، ایک بار یہ مشن ختم ہو جائے پھر تم آزاد ہو جاؤ گی، سمجھی؟ اگر اب کبھی بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہاری قبر یہی بنا دوں گا، یہیں۔ حازم نے اس کو واپس کمرے میں بند کرتے وارن کیا تھا۔ آج تیسرا دن تھا اور آج وہ پھر ایک جگہ کی تلاشی لینے گئے تھے جہاں پر انہیں اس کرمنل کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس لڑکی کو جانے دینا چاہیے، ملیحہ نے آج صاف گوئی سے کہا۔ نہیں جانے دے سکتے، حازم نے اٹل انداز میں کہا۔ کیوں؟ فرحان نے بھی ملیحہ کا ساتھ دیا تھا۔ کیونکہ وہ ہمارے ہیڈ ارغمان مغل کی بیٹی ہے اور اس رات کو کنڈے اس کے پیچھے آئے تھے، مجھے کمانڈ ملا ہے اس کی دیکھ بھال کا۔ حازم نے بالآخر سچ کہا تھا۔ کیا مطلب؟ ملیحہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ یہ مت کہنا تم اسے بھاگنے کی بیوقوفی کر چکی ہو۔ حازم نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تو ملیحہ باہر کی جانب بھاگی تھی۔ ملیحہ؟ حازم غصے سے چلایا۔ انہوں نے سارا جنگل چھان مارا تھا مگر وہ انہیں کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ جا چکی ہے، بس کرو یہ پاگل پنتی۔ معاذ نے حازم کا بازو پکڑ کے اسے روکا تھا۔ معاذ وہ یہاں سے نہیں جا سکتی، دیکھو اس کا بریسلیٹ اور رنگ فاصلے سے ملے ہیں، وہ مصیبت میں ہے۔ حازم نے اسے چیز دکھاتے یہ دیکھو۔ فرحان نے تھوڑے آگے سے ہانک لگائی، وہاں پر ایک چین تھی۔ مطلب وہ ہمیں کلو دے کر گئی ہے، ملیحہ نے خوشی سے کہا۔ آخر آرمی میں ٹریننگ جو کی ہے۔ معاذ نے اس کی تعریف کی تھی۔ ملیحہ کی ہنسی غائب ہوئی تھی۔ جگہ جگہ انہیں کلو ملتے گئے مگر آخر میں عائزل کا دوپٹہ تھا اور اب حازم کی رگیں تنی تھیں، وہ ان کے سیف ہاؤس کی طرف بنا ایک گھر سپلٹ۔ حازم نے حکم دیا تو چاروں الگ الگ جگہ سے حملہ کرنے لگے۔ عائزل کو رسیوں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا۔ حازم کھڑکی سے اندر کی جانب آیا تھا، وہاں کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ صبح آسانی عائزل تک پہنچا اور عائزل کو دیکھتے ہی وہ ساکت ہوا تھا۔ لمبے بال کمر سے نیچے تک جاتے تھے، اس نے آج تک کسی لڑکی کے اتنے بڑے بال نہیں دیکھے تھے۔ نیلی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ دل نے یاد دہانی کروائی تو سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ کیا ضرورت تھی دوبارہ بھاگنے کی؟ رسیاں کھولتے حازم نے اسے ڈانٹا تھا۔ کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی؟ عائزل نے بھی اسی انداز سے کہا۔ وہ اسے لے کر واپس کھڑکی سے باہر آ گیا تھا اور جانے کے لیے مڑا۔ محبوبہ کو تو بچا لیا فوجی، مگر یہ دوستوں کو کون بچائے گا؟ آواز سن کر وہ تھما تھا۔ ملیحہ معاذ دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے، ان کے سروں پر بندوق رکھے وہ دونوں کھڑے تھے۔ انہیں میں بچا لوں گا، تم اپنا دیکھو۔ حازم نے گولی سیدھا ایک گنڈے کے پیر پر ماری تھی جبکہ دوسرے کو فرحان بے ہوش کر چکا تھا۔ چلیں، حازم نے عائزل کا ہاتھ تھامتے کہا اور پھر اسے لے آگے بڑھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ گھر کے نزدیک پہنچ کر ملیحہ معاذ سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں کہو۔ معاذ نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے تھے۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، بہت زیادہ، آئندہ عائزل سے فری نہ ہونا، ملیحہ نے کہا اور آگے بڑھائی جبکہ معاذ شوق میں کھڑا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ہوا کیا ہے۔ آپ کو کب پتہ چلا میرے بابا کے بارے میں؟ حازم کی پٹی بدلتے عائزل نے پوچھا۔ پہلی رات ہی، حازم نے سکون سے کہا۔ مجھے اب تو گھر جانے دیں، عائزل نے التجائی انداز میں کہا۔ نہیں جانے دے سکتا، حازم نے درد سے نڈھال ہوتے کہا۔ کیوں؟ عائزل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، حازم نے آنکھیں بند کرتے کہا۔ اب جاؤ، مجھے سونا ہے۔ پھر اسے جانے کا کہا۔ عائزل نے ایک نظر اسے دیکھا پھر پلٹ گئی مگر رکی۔ آپ اپنے کمرے میں سو جائیں، اب نہیں بھاگوں گی میں، عائزل نے ندامت سے کہا۔ آپ جائیں سو جائیں، مجھے ایسے رہنے کی عادت ہے، حازم نے سرد انداز میں کہا۔ کھڑوس، عائزل نے منہ بنایا اور اندر چلی گئی۔ ابھی عائزل کی نیند پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب کسی نے زور سے دروازہ بجا کر اس کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا۔ عائزل نے اپنی آنکھیں میچی تھیں پھر اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی۔ سامنے حازم تھا۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، فریش ہو اور چلو میرے ساتھ، حازم نے حکمانہ انداز میں کہا۔ کہاں؟ عائزل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہیں لڑنے کے لیے تیار کرنے، حازم نے کہا اور پھر کپڑے اس کی جانب بڑھائے جو اس نے کل رات ہی ملیحہ سے لیے تھے۔ وہ پورے 15 منٹ میں باہر آئی تھی۔ مگر مجھے ٹریننگ کی کیا ہی ضرورت؟ باہر آتے ہی اس نے ٹھنڈی جکڑا تھا۔ کیونکہ تم ایک آرمی ہیڈ کی بیٹی ہو اور اپنی حفاظت کرنا تمہیں آنا چاہیے،
تم ہمیں انجانے میں ملی، اگر کوئی اور جانور تمہیں کھا جاتا تو؟ حاسب نے اسے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پورے 3 دن سے میں نے یہاں ایک بھی جانور نہیں دیکھا ہے، حائزل نے ناپسندیدگی سے کہا۔ تو اب دیکھ لو، حاسب نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں! حائزل نے ڈر کر چیخ ماری تھی، وہ ایک شیر تھا جو جال میں پھنسا ہوا تھا۔ یہ کل تو… حائزل کے الفاظ حلق میں ہی رہ گئے تھے۔ ہاں، آج ہی صبح جال میں پھنسا ہے، حاسب نے اسے خبر دی۔ اب اس کا کیا کرو گے؟ حائزل کی نظریں ابھی بھی اس شیر پر جمی تھیں۔ کچھ نہیں، بس اسے فارسٹ آفیسرز کے حوالے کریں گے، حاسب نے سکون سے کہا۔ چلو تم ادھر آؤ، پھر اسے اپنے پاس بلایا۔ لڑائی کا پہلا اصول کیا ہوتا ہے؟ حاسب نے اس سے سوال کیا۔ کچھ بھی ہو جائے سامنے والے کو جانے نہیں دینا، حاسب کافی کانفیڈنٹ سے سوال کہا تھا۔ غلط جواب۔ لڑائی کا پہلا اصول ہوتا ہے سیلف ڈیفینس، تمہیں خود کو بچانا ہے، حاسب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر تو میں خود کو بچاتی ہی رہوں گی، اس کو جوابی وار کر ہی نہیں پاؤں گی، حاسب نے عجلت سے کہا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ٹریننگ میں کروا رہا ہوں یا پھر تم خود؟ حاسب نے غصے سے پوچھا تو وہ سوری کہتی چپ ہو گئی۔ پورے 3 گھنٹے تک اسے ٹریننگ دیتا رہا ہوں۔ معاذ بھائی، حاسب نے باہر جاتے معاذ کو آواز دی۔ ہاں بولو گڑیا، معاذ نے مسکرا کر پوچھا۔ بھائی، آپ کے کیپٹن مجھے کسائی سمجھ رہے ہیں، پورے 3 گھنٹے ٹریننگ کروائی ہے، میری انہیں تھوڑا سمجھائیں پلیز، حاسب نے ندامت سے کہا۔ میں سمجھا دوں گا، معاذ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پیار سے کہا۔ بھائی کیا چل رہا ہے؟ معاذ نے حاسب سے پوچھا جو نہر کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، مچھلیاں پکڑنے کی پلاننگ کر رہا ہوں، حاسب نے سکون سے کہا۔ میں عائشہ سے متعلق بات کر رہا ہوں، معاذ نے براہ راست کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ حاسب کھڑا ہوا تائین اس کے سامنے، وہ منگنی یافتہ بے حس حاسب کھڑا ہوا تائین اس کے سامنے، وہ منگنی یافتہ ہے حاسب، معاذ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، اس کے والد کے کہنے پر ہی اس کی ٹریننگ کروا رہا ہوں، مجھے کوئی خاص شوق نہیں، حاسب نے خود کو جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کس سے جھوٹ کہہ رہے ہو؟ معاذ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، محبت ہو گئی ہے، اس سے حال دیکھا تھا اس کا اگر لڑنا آتا تو یہ حالت نہ ہوتی اس کی۔ اس کا نام نہاد منگیتر، ابھی تک پولیس میں رپورٹ تک نہیں کی اس نے اس کے اغوا ہونے کی۔ میں اس کا محافظ نہیں بن سکتا مگر وہ خود کی بن سکتی ہے نا، حاسب نے کہا اور واپس جانے کے لیے مڑنے لگا جب سامنے ہی عائزل کھڑی ملی۔ وہ سب سن چکی تھی۔ حاسب نے نظریں جھکائیں اور چلا گیا۔ معاذ اس کے پاس آیا تھا۔ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے جو انہیں مجھ سے محبت کروائے، عائزل نے جھکا کر کہا۔ جانتا ہوں میں، تمہیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ شام گئے دیر سے ملیحہ اور ارحان گھر آئے تھے۔ کچھ پتہ چلا اس کا؟ معاذ نے دونوں کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، یہاں پاشا کو کوئی نہیں جانتا، ملیحہ نے اداسی سے کہا۔ آج 4 دن ہو گئے تھے اور انہیں پاشا جو ملک کا سب سے بڑا اسمگلر تھا وہ نہیں مل رہا تھا۔ ملیحہ نے اس کی تصویر سامنے رکھی تو عائزل نے ایسی ہی وہ تصویر اٹھائی۔ آپ لوگ اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ عائزل نے نارمل سے انداز میں کہا۔ یہ ملک کا سب سے بڑا اسمگلر ہے نا، نارکوٹک سبسٹینس اسمگل کرتا ہے یہ، اور ارحان نے اسے بتایا۔ تو یہ اس وقت یہاں، یہ کس نے کہا آپ کو؟ عائزل نے دوبارہ سوال پوچھا۔ ہمیں مخبری ملی ہے، معاذ نے جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں نہیں، اسلام آباد میں ہے اور ایک پرنسپل ہونے کا کردار ادا کر رہا ہے، پروفیسر قطب جن کے ساتھ میں یہاں آئی تھی، عائزل نے ساری بات سمجھائی۔ اب کیا کرنا ہے؟ معاذ نے حاسب کی طرف دیکھا۔ اور ہاں ملیحہ، تم دونوں عائزل کے ساتھ جاؤ اور اسے گھر چھوڑاؤ، میں اور معاذ اس کا کام تمام کریں گے، حاسب نے اپنے کمرے میں جاتے کہا۔ ہم یہاں سے تو ساتھ جائیں گے نا، عائزل نے سرسری سا پوچھا۔ نہیں، اور ارحان نے اسے کہا اور اپنے کمرے میں پیکنگ کرنے چلی گئی۔ وہ لوگ نکلنے لگے تھے جب حاسب نے عائزل کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ میں جانتا ہوں اس دن تم نے میری بات سن لی تھی، مگر یقین کرو میں کوئی بری نیت نہیں رکھتا تم پر، میں محبت کرتا ہوں تم سے، حاسب نے اقرار کیا۔ مگر میں نہیں کرتی آپ سے محبت، عائزل نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ محبت الگ، منزل الگ۔ اسلام آباد پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے پاشا کو پکڑا تھا اور پھر ہیڈ کوارٹر رپورٹ کی تھی۔ اب؟ ارحان نے پوچھا۔ اب سب الگ، حاسب نے مسکرا کر کہا۔ میری شادی پر نہیں آؤ گے تم لوگ؟ ارحان نے منہ بناتے پوچھا۔
پہلے لڑکی تو دیکھ لے بھائی، حازم نے اسے تنگ کیا۔ لڑکی یہ رہی نا؟ فرحان نے ملیحہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ یہ میری ہے، معاذ نے فوراً بیچ میں آتے کہا۔ تم نے بتا دیا؟ فرحان کو حیرانی ہوئی۔ ہاں جنگل میں ہی، ملیحہ مسکرائی تھی۔ اچھا دوستوں میں چلتا ہوں، کافی مہینوں سے گھر نہیں گیا، حازم نے مسکرا کر کہا، اور پھر سب الگ ہو گئے تھے۔ یہ ایک ہفتے کا منظر تھا جہاں وہ اپنے منگیتر کا انتظار کر رہی تھی، تبھی وہ پولیس کے یونیفارم میں اندر آیا تھا۔ ایس پی ولید، کہاں تھی تم عائزل؟ نہ انکل کو کوئی خبر تھی نہ مجھے بتایا، ولید نے فوراً اس سے سوال کیا۔ پہلے پوچھ تو لو میں کیسی ہوں، عائزل نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں کیسی ہو تم؟ ولید نے ایسے پوچھا جیسے یہ تو انتہائی غیر ضروری بات ہو۔ مجھے اغوا کیا گیا تھا کشمیر سے، میں اتنے دن وہیں تھی، عائزل نے ناگواری سے کہا۔ اور انکل کو یہ بات معلوم تھی؟ ولید نے سوال کیا۔ نہیں انہیں پتہ تھا، نہیں انہیں نہیں پتہ تھا، مگر تم نے میری خبر کے لیے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا، عائزل نے ندامت سے کہا۔ میں ایکشن لیتا تو سب میں بات پھیل جانی تھی کہ ایس پی کے منگیتر بھاگ گئی۔ ولید کے اس طرح کہنے پر اسے بے ساختہ ہی حازم یاد آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے محبت ہو گئی ہے اس سے، حال دیکھا تھا اس کا اگر لڑنا آتا تو یہ حالت نہ ہوتی، اور اس کا نام نہاد منگیتر، ابھی تک پولیس میں رپورٹ تک نہیں کی اس نے اغوا ہونے کی۔ تو اس کے بارے میں سوچتا تھا، اس کی فکر کرتا تھا۔ ولید زبان سنبھال کر بات کرو، عائزل کو غصہ آیا تھا۔ دیکھو عائزل، باتیں بنانے والے ایسے ہی کہتے ہیں نا، ولید نے صفائی دینی چاہی۔ افسوس ہے کہ یہ بات ان کی نہیں تمہارے منہ سے نکلی ہے، عائزل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اور یہ رہی تمہاری انگوٹھی، میں یہ منگنی ختم کرتی ہوں، عائزل نے کہا اور باہر کی طرف جانے لگی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، ولید نے اسے ہانک لگائی تھی۔ ولید میں تمہارے ساتھ ایسا کر چکی ہوں، عائزل مغل نام ہے میرا، عائزل نے کہا اور پھر بغیر مڑے باہر نکل گئی تھی۔ کتنی ظالم ہو تم، ایک محبت کرنے والے کی قدر نہیں کی، عائزل نے خود کو کوسا اور پھر گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے ہی وہ گھر آئی تو ارغوان صاحب کہیں جا رہے تھے۔ ارغوان مغل خوش باش پرسنالٹی کے مالک تھے، انہوں نے اکیلے ہی اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی کیونکہ ان کی زوجہ عائزل کی پیدائش کے دوران ہی چل بسی تھی۔ کہیں نہیں، بس سلطان صاحب کی طرف جا رہا تھا شطرنج کھیلنے، ارغوان صاحب نے مسکرا کر کہا۔ وہ کہیں سے بھی آرمی کے سخت نوجوان نہیں لگتے تھے۔ ٹھیک ہے بابا، مگر ڈنر میرے ساتھ کریں گے آپ، یاد رکھیے گا، عائزل نے ضمنی انداز میں کہا۔ جیسا میرے گڑیا کہے، ارغوان صاحب نے مسکرا کر کہا۔ یہ ایک ہفتے کا منظر تھا، یہ ایک کیفے کا منظر تھا جہاں وہ تینوں گروپ میٹنگ کر رہے تھے۔ تو تم نے کیا کہا؟ ملیحہ نے ستائشی انداز میں ارحان سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا کہ نام نہیں بلکہ میں لڑائی میں بھی ارحان کی طرح ہوں، ارحان نے کندھے سیدھے کرتے فخر سے کہا۔ بھائی وہ تیرا مذاق اڑا رہی تھی اور تو خوش ہو رہا ہے، معاذ کو یقین نہیں آیا تھا۔ یار اس کی بڑی بڑی آنکھیں گلاسز کے پیچھے چھپی بہت پیاری لگتی ہیں، اللہ خیر کرے، ملیحہ نے ہاتھ اٹھاتے ہی کہا۔ ابھی ارحان کچھ کہتا کہ اس کی نظر کیفے کے دروازے کی جانب گئی جہاں سے وہ اپنی دوستوں کے ہجوم میں باتیں کرتی نظر آئی تھی۔ وہ یہی آ رہی ہے، ہو، ارحان نے فوراً کہا۔ کون؟ کہاں آ رہی ہے؟ ملیحہ نے نہ سمجھے سے ادھر ادھر دیکھا۔ ارے وہی یار جو دل کا مسئلہ ہے، ارحان نے اس کی گردن ہجوم کی جانب کی تھی۔ ہے تو پیاری، ملیحہ نے تبصرہ کیا۔ جانتا ہوں، ارحان نے اسے دیکھا کم اور گھور زیادہ رہا تھا۔ بھائی اتنا گھورے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ کسی کی نظر ہے اس پر، معاذ سے اسے باوقار کروایا۔ اوہ ہاں، ارحان نے فوراً نظروں کا تبادلہ کیا تھا جب اسے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے حازم آتے نظر آیا۔ زہ نصیب، دیر کر دی آتے آتے، ارحان نے شوخی انداز میں کہا۔ کیسے ہو دوستو؟ حازم نے خوشی سے کہا۔ ہم تو ٹھیک ہیں، لیکن تم بتاؤ یہ ناکام محبت پر اتنی خوشی؟ معاذ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کیا مطلب میں مجنوں بن جاؤں؟ حازم نے ناگواری سے کہا۔ نہیں تم ایسے ہی خوش بار اچھے لگتے ہو، ملیحہ نے مسکرا کر کہا۔ اچھا پرسوں کا کیا پلاننگ ہے؟ ہیڈ ریٹائر ہونے والے ہیں، پارٹی رکھیے تو سب ساتھ چلیں گے، ارحان نے فیصلہ سنایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے ڈن، حازم نے فوراً سے کہا۔ تم چلو گے؟ معاذ کو یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں اب وہ ہیڈ ہے، انہیں برا لگے گا اگر کیپٹن ہی ان سے ملنے نہ آیا تو، حازم نے کافی آرڈر دیتے کہا۔
ویسے ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں اگلے ہفتے، ملیحہ نے اطلاع دی۔ زبردست پلاننگ ہے یہ تو۔ ویسے ماں باپ میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ حاسم نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بھائی تم اپنا بعد میں دیکھنا، پہلے میری سیٹنگ کروا دو۔ فرحان نے واپس نظریں سے لڑکی پر جمائی تھیں۔ تمیز سے، حاسم نے سختی سے کہا۔ اچھا نا، محبت ہو گئی ہے بھائی کو، مگر کیا کروں، بات تک نہیں چاہتی اس سے۔ فرحان نے اداسی سے کہا۔ کون ہے لڑکی؟ حاسم نے حیرت سے پوچھا۔ وہاں پیچھے، فرحان نے اشارہ کیا۔ اتنی لڑکیاں ہیں، کون سی والی؟ حاسم نے جائزہ لیتے کہا۔ گلاسز والی، فرحان نے خوشی سے کہا۔ حاسم سر ہلاتا اٹھاتا اور پھر اس لڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم، حاسم نے بات کا آغاز کیا۔ میں حاسم شاہ ہوں اور وہ میرا دوست کم بھائی زیادہ فرحان خان ہے۔ اسے آپ اچھی لگیں بہت، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اس کے بھائی ہونے کے ناطے آپ کے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ حاسم کی تحمل سے کہنے پر ایولین نے اپنے والد کا نمبر اسے دے دیا تھا اور ایڈریس بھی۔ شکریہ بچے۔ حاسم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور واپس پلٹ کر ٹیبل پر آ گیا۔ کیا بنا؟ فرحان نے بے تابی سے پوچھا۔ کب چلے رشتہ لے کر؟ حاسم نے خوشی سے پوچھا۔ کیا واقعی؟ ملیحہ کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، اپنی محبت تو نہیں پا سکا، تمہاری تو دلوا ہی سکتا ہوں۔ حاسم زخمی سا مسکرایا تھا۔ آج ارغمان صاحب کی ریٹائرمنٹ پارٹی تھی، ان چاروں نے شرکت کی تھی۔ عائزل نے سرخ ساڑی پہنی تھی، ساتھ ہم رنگ حجاب لیے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حاسم نے اسے دیکھا اور ہمیشہ کی طرح ساکت ہوا تھا۔ تو نیلی آنکھوں میں واقعی جادوگر تھی۔ ملیحہ خوشی سے اس سے ملی تھی، پھر معاذ، پھر ارحان، آخر میں وہ حاسم سے ملنے آئی تھی۔ السلام علیکم، عائزل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ حاسم نے نظریں ہجوم پر مرکوز کی تھیں۔ سنا ہے آپ کی والدہ رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں آپ کا؟ عائزل نے سرسری سا پوچھا۔ جی، صحیح سنا ہے، حاسم نے مسکرا کر کہا۔ پھر کوئی پسند آئی؟ عائزل نے اگلا سوال کیا۔ حاسم شاہ ہر کسی کو پسند نہیں کر لیتا، حاسم نے کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے عائزل مسکرا اٹھی تھی۔ کیسے ہو میرے شیر؟ ارغمان صاحب نے حاسم کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ بس آپ کی دعائیں سر، حاسم نے خوشی سے کہا۔ بہت شکریہ تمہارا، تم نے عائزل کا دھیان رکھا، ارغمان صاحب نے خوشی سے کہا۔ میرا فرض اور آپ کا حکم تھا تو کیسے نہ کرتا، حاسم نے خوشی سے کہا۔ ہاں، بڑی ضدی ہے ویسے میری بیٹی، ولید سے بھی منگنی توڑ آئی ہے، ارغمان صاحب نے اداسی سے کہا۔ کب اور کیوں؟ حاسم کو شوق ہی لگا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کہنے لگی کہ وہ لاپرواہ ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرتا، ارغمان صاحب نے وجہ بتائی۔ صحیح کہہ رہی ہے سر، حاسم نے دل میں کہا۔ اچھا سر، میں دیکھوں ذرا معاذ کو، حاسم ایکسکیوز کرتا نکلا تھا۔ ابھی وہ عائزل کو ہی ڈھونڈ رہا تھا جب اسے میسج وصول ہوا تھا کہ پاشا جیل سے فرار ہو چکا ہے۔ اوہ نو! حاسم نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر معاذ کی طرف بڑھا۔ پاشا بھاگ چکا ہے، حاسم نے معاذ کو پریشانی سے بتایا۔ ملیحہ تم جاؤ دیکھو عائزل کو، حاسم نے جلدی سے ملیحہ کو دیکھ کر کہا۔ اب کیا کرنا ہے؟ معاذ نے پوچھا ہی تھا کہ حاسم کو کال موصول ہو گئی۔ کیسے ہو فوجی؟ آواز پاشا کی تھی۔ اگر اپنے سابقہ ہیڈ کی بیٹی اور حالیہ محبت کو بچانا ہے تو اس ایڈریس پر آ جاؤ، وہ بھی اکیلے، اور ساتھ اسے بھی لانا جو اس دن اپنی طاقت دکھا رہا تھا۔ کہیں بھی نہیں ملی مجھے عائزل، ملیحہ نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ وہ پاشا کی قید میں ہے، مجھے اور معاذ کو بلا رہا ہے وہ، حاسم نے اداسی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں چلتے ہیں پھر، معاذ نے پلان سمجھاتے کہا۔ ملیحہ پارٹی میں ہی رکی تھی۔ وہ ایک بنگلہ تھا، آس پاس گھر بھی فاصلہ پر بنے تھے۔ حاسم اور معاذ ایک ساتھ اندر آئے اور اندر کی حالت کچھ یوں تھی۔ عائزل باری باری سارے ہنڈوں سے لڑ رہی تھی۔ حاسم نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی تھی۔ وہ ہر بار ڈر جاتی تھی اور حاسم ہر بار اس کا ہاتھ تھام لیتا تھا۔ اکیلے لڑنے کے لیے نہیں کہا تھا، حاسم نے ناگواری سے کہا۔ یہ تو نہیں بتایا تھا، عائزل نے پھولے ہوئے ساتھ نفرت سے کہا۔ معاذ بھی اب باری باری ان کے پیروں پر گولی مار رہا تھا۔ تبھی پاشا نے باہر نکل کر حاسم کو گولی ماری تھی، وہ کرہا کر نیچے گرا تھا۔ حاسم! معاذ اور عائزل دونوں ایک ساتھ چلائے تھے۔ معاذ نے ساری گولیاں پاشا کے سینے پر اتاری تھیں۔ حاسم پلیز پلیز آنکھیں کھولیں، عائزل نے التجائی انداز میں کہا۔ جب گہری سانس لیتا وہ اٹھا تھا۔ بیوی بنو گی میری؟ حاسم نے درد سے کرا کر پوچھا۔ ہاں، بنوں گی میں آپ کی بیوی، عائزل نے روتے ہوئے کہا۔
معاذ نے مسکرا کر اسے سہارا دیا تو اب پھر وہ دونوں اسے اسپتال لے کر گئے تھے۔ ملیحہ اور ارحان بھی وہیں آ گئے تھے۔ بابا، عائزل نے ملیحہ سے پوچھا۔ فکر مت کرو، سو گئے تھے وہ تب کے آئے ہیں، ملیحہ نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ کیسا ہے وہ؟ ارحان نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ اب بس انڈر آبزرویشن میں ہے، تھوڑی دیر میں مل سکتے ہیں، معاذ نے بتایا۔ تھوڑی دیر بعد کا منظر کچھ یوں تھا، حازم کے بیڈ کے ارد گرد وہ سارے جمع تھے۔ بھائی، ڈرا دیا تھا آپ نے تو مجھے، میں تو لگا کوارا ہی مر جاؤں گا، ارحان نے فوراً سے کہا۔ وہ وہ کیسے؟ حازم نے اٹھنے کی کوشش کرتے کہا۔ عائزل نے اس کی مدد کی۔ ارے الوین کا ایڈریس آپ کے پاس ہی ہے نا، پھر میرا کیا ہوتا؟ پھر ارحان کے کہنے پر سب ہنس پڑے تھے۔ تم نے بتایا نہیں؟ حازم نے اب عائزل کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیا نہیں بتایا؟ عائزل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بیوی بنو گی میری؟ حازم نے سوال دہرایا۔ میری ہر بات مانیں گے؟ عائزل نے سوال کیا۔ ہاں، جو تم کہو، حازم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں عائزل پل بھر کے رکی تھی۔ سوچ کر بتاؤں گی۔ عائزل، حازم نے ناگواری سے پکارا تھا۔ اچھا، میں آپ کی بیوی بنوں گی، عائزل نے مسکرا کر کہا تو حازم نے اسے دونوں ہاتھ چومے تھے۔ ہاں، یہ سب نکاح کے بعد، معاذ نے باو کر کروایا۔ وہ سب ہنس پڑے۔ سر، مجھے امید ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، حازم نے سر جھکاتے پوچھا تھا۔ وہ آج اپنی والدہ کے ساتھ مغل ہاؤس آیا تھا۔ ویسے تو تم مجھے بہت پسند ہو، مگر عائزل کی رضامندی میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ پھر کیا بولتی ہو عائزل؟ ارکمان صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ بابا، اب یہ اتنی منت سماجت کر رہے تھے تو مجھے رحم آ ہی گیا ان پر، اس لیے مجھے منظور ہے، عائزل نے مسکرا کر کہا۔ بہت شکریہ مجھ پر رحم کرنے کے لیے، حازم نے ایک ہاتھ سینے پر رکھتے سر کو خم کیا تھا تو عائزل نے بے ساختہ کہہ لگا کر اٹھی تھی۔